الحمد لله الذي جعل نبينا نورا ومختارا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله أولا وآخرا، وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے، بابا سے بلند پڑھئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. نہ بن سکی
ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بوئے جلتے کی کوئی قیمت نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت نہ بوئے جلتے کی کوئی قیمت نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت ہے جس کو ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی عجیب انسان کہ روزے محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا رے تو جن کی ہے نعت سنتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا سنتا رے تو جن کی ہے نعت لکھتا وہی تو دیں گے جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت محترم مولانا حافظ محمد صابر ایوب نقشبندی صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی لائق تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا قاسم نقشبندی صاحب جناب حضرت محترم مولانا عبدالکریم غوری صاحب جناب محترم محمد عثمان عطاری صاحب بانیان محفل جناب محترم حاجی کرم حسین صاحب حاجی ملک جمیل اختر صاحب دیگر رونق اسٹیج جملہ علماء کرام ثنا خانہ مصطفیٰ دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے نبی پاک کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میلاد میں محفل ذکر و فکر میں مجھ سے قبل آپ مختلف انداز سے زہرا پاک کے بابا حسنین کے نانا کل نبیوں کے سردار صدیق اکبر کے مرشد ماشاءاللہ میں چیک کر رہا ہوں نبض کہ وہ جیسے حکیم چیک کرتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے خطیبوں کو بھی مجمع کی نبض کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جیسے ماشاءاللہ نقیب محفل نے بڑے زبردست انداز سے جو نا جسے کہتے ہیں نا کہ چہرے کا مجمع کا چہرہ وہ سامنے کر دیا انہوں نے صحابہ کا ذکر بھی کیا حضور کی اہل بیت کا ذکر بھی کیا اور یہ نعرہ بھی لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی سبحان اللہ
دل باغ باغ ہو گیا، لیکن تھوڑی سی کمی چھوڑ دی، اس نعرے کو پورا نہیں کیا، اور میں اس کو پورا کر کے ذرا نبض چیک کروں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ یہ مزہ آ گیا، اس لیے ذرا نعرہ پھر لگائیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور میں گزارش کروں گا نقیب محفل سے کہ چلیں آج کے بعد نا جب بھی کبھی نعرہ لگائیں تو پتہ یہ چلے کہ ہم ایک طرف والے نہیں، ہم آل کے بھی غلام، محمد کے ہر یار کے بھی غلام۔ بے شک بے شک۔ تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ اے ادھے بولے اے ماشاءاللہ مولا علی دے دشمن تے لعنت پانا اے اللہ تے نبی دی سنت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل بیت کے گستاخوں پر لعنت بھیجی، یہ حضور کی سنت ہے، آل بیت کے گستاخوں پر لعنت بھیجنا۔ باقی ہم حلوے والی سنت یاد رکھیں، داڑھی والی سنت یاد رکھیں، امامے والی سنت یاد رکھیں، مسواک والی سنت یاد رکھیں، باقی سنتیں یاد رکھیں، اے آل دے گستاخاں تے لعنت پاڑ والی سنت یاد کیوں نہیں ہے؟ ہاں اس لیے الحمدللہ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل ہے، اور مجھ سے قبل آپ نے حسنین کے نانا، سیدہ زہرا پاک کے بابا، صدیق اکبر کے پیر، کل نبیوں کے سردار کا ذکر خیر سنا ہے، اور ہم آل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عرف میں حضور کا ذکر چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، ہم اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ حضور کی صورت کا تذکرہ ہو یا حضور کی سیرت کا تذکرہ، یہ میرے مشہور جملے ہیں جو میں ہر محفل سے قبل، ہر تقریر سے قبل میں ان کو دہراتا ہوں۔ حضور کی صورت کا تذکرہ ہو یا سرکار کی سیرت کا تذکرہ ہو، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ بے شک بے شک۔ اے جڑے چار پانچ جنے تسی بالکل چپ بیٹھے ہو جیاں نون لیگ والے دے جلسے چ کدھر پھس جاوے عمران خان دا کر کون، اے انج نہیں یار، اے چہرہ حضور دیاں غلاماں دا جلسہ ہوئے، حضور کا ذکر بندہ کر رہا ہو تے پھر چہرے تے اوتے بندے دے رونق نہ آوے، پھر وہ انج محسوس ہوندا ہے کہ جیاں کوئی بندہ پھسیا پیا ہے یا سرکاری ڈیوٹی تے آیا پیا ہے۔ وہ مجبوری ہوتی ہے نا کہ پورے جلسے وچ بھئی تو رپورٹ یا ریکارڈ کرنی تے یا لکھنی ہے تو پھر اسے بیٹھنا پڑتا ہے۔ انج دا ثابت کرو اسی انہاں دی ڈیوٹی تے نہیں آئے، اسی انہاں دی ڈیوٹی تے آئے ہیں، ہم حضور کا ذکر سننے سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے اور میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت نہیں بنائی، اور میرے نبی کی سیرت جیسی رب نے کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ حضرات، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 120 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی اس کا ایک حصہ، اور میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو بہت سارے لوگ جنہیں خود توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ذکر سید الانبیاء کی محفل سجائیں، پھر وہ تقریر میں تنقیدیں کرتے ہیں کہ یہ چڑیاں کیوں لگ گئیں، یہ محفل کیوں ہو گئی، اتنے تم مجھے دے دیتے، اتنے فلانے کو دے دیتے۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے محافل نعت یا محافل میلاد کے نام پر غیر شرعی حرکت کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مدرسوں میں اگر کوئی بچے گڑبڑ کریں تو کیا مدرسے بند ہوتے ہیں یا ان کی اصلاح ہوتی ہے؟ مسجد میں اگر کوئی شرارت کریں بچے، ہوتا ہے نا چھوٹے بچے، تو کیا مسجد کو تالا لگتا ہے یا ان لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے؟ اسی طرح اگر محافل میلاد یا محافل نعت میں انتظامیہ کی طرف سے یا بولنے والوں کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پورے سسٹم کو ہی بند کریں۔ میں نے سورہ ہود آیت نمبر 120 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں یہاں سے بتانا چاہوں گا کہ نبی کا ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، جناب نوح علیہ السلام کا ذکر، سلیمان علیہ السلام کا ذکر، دیگر نبیوں کا ذکر۔
تو ذکر کر کے اللہ میرے اور آپ کے نبی سے فرماتا ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے سونے حبیب، یہ جتنے بھی رسولوں کے قصے ہم نے تجھے سنائے ہیں. بھائی توجہ ہے، کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کو. وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے سونے حبیب، یہ جتنے بھی نبیوں رسولوں کے تذکرے، ان کے قصے، ان کی خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، حبیب پیارے، موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا، ہم نے ابراہیم نبی کا ذکر اس لیے کیا، ہم نے سلیمان نبی کا ذکر اس لیے کیا، ہم نے دیگر پیغمبروں کے تذکرے اس لیے کیے ہیں تاکہ میرے یار جب یہ ذکر تو سنے تیرا دل مضبوط ہو جائے. اس لیے یہ نبیوں کے ذکر تمہیں سنائے ہیں حبیب، تاکہ اس ذکر کے ذریعے ہم آپ کے سینے کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا مجھے، اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے، اس دل کو فرماتا ہے کہ جس دل کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر قرآن کا ایک لفظ پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائیں، اور پورے 30 سپارے قرآن پہاڑوں پر نہیں، مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کیا گیا، قلب اطہر پہ نازل کیا گیا. وہ کتنا مضبوط دل ہے کہ جو پہاڑوں پر نازل ہو قرآن وہ ریزہ ہو جائیں، اور وہی قرآن سینے محمدی پہ نازل ہو تو اب اثر کیا ہو؟ وہ جلال کلام الہی قلب محمد کی برکت سے جمال میں بدل جائے. اللہ یہ جو 5-7 سامنے بیٹھے ہو مہربان تسی اتھے ہی بیٹھے ہو ماشاءاللہ. بسم اللہ، بڑے غصے سے بیٹھا جنا پتہ نہیں کی گلا. بسم اللہ میری جان ہے، توجہ میرے ہر کرنا نا. تو اے پھر چونکہ میرے خطیب کے سامنے یہی 5-7-10 بندے ہوتے ہیں، پورا مجمع ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ میرے نبی کا دل جو پہلے ہی اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ ریزہ، پر نبی کا دل الٹا جلال کلام الہی کو جمال میں بدلتا ہے. اس دل کو بھی میرا رب فرماتے میرے یار ہم نبیوں کا ذکر سنا کے ہم مضبوط کریں گے. ددیال نام ہے اس گاؤں کا. ددیال والوں محفل نعت کا مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے انسان کی پوری باڈی میں اس کے کئی اعضاء رئیسہ ہوتے ہیں، اہم ترین اعضاء ہوتے ہیں، لیکن ان تمام اعضاء کو کنٹرول کرنے والا دل ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کا محور، یار بولو نا یار، ایمان کا محور دل ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک انوار کلام الہی کا محور دل ہے. یہ پوری بات ہے کہ دماغ ہے یا دل. میں حنفیوں، ماتریدیوں اور سنیوں کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت و جماعت میں ہاں یہ دل ہے مرکز ایمان. کیا ہے بری؟ دل ہے مرکز ایمان. تو اب رب فرماتے محبوب تیرا دل پچھلے، یعنی سننا سمجھاؤں سادہ لہجے میں، تو چھوٹوں کا ذکر سنا کے تجھ بڑے کا دل ہم مضبوط کر رہے ہیں. جملہ ذہن میں، چھوٹوں کا ذکر سنا کے تجھ بڑے کا دل ہم مضبوط کر رہے ہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اور سوچ ذرا، چھوٹوں کا ذکر، نبیوں کا ذکر بڑا سنیں
رب کہتے ہیں اس سے تیرا دل مضبوط ہوگا تو جو سب سے بڑا ہے، نبیوں سے بھی بڑا ہے، رسولوں کا بھی سردار ہے، جب اس کا ذکر ہم جیسے نکمے سنیں گے ہمارا دل مضبوط نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی سلامتی ذکر مصطفیٰ کا ذریعہ، ایمان کی سلامتی کہ یہ جو ایمان کی سلامتی ہے ذکر مصطفیٰ کے ذریعے۔ اور یہ جو میلاد شریف کے موقع پر حضور کا ذکر سننا سنانا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چند چیزیں جو حضور کا عشق پیدا کرتی ہیں، اور اگر دل میں عشق پہلے سے ہو بڑھا دیتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا، اور دوسری چیز فرماتے ہیں حضور کی سیرت و صورت یعنی میلاد بیان کرنا۔ تو آج میں نے آپ احباب کے سامنے یہ تلاوت کی ہے، اور میں صرف ایک موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور مجھے جیسے کہ بانیان محفل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں حضور کا ذکر بھی کروں اور حضور کے پیاروں کا ذکر بھی کروں۔ ظاہر ہے جو حضور کا عاشق ہوگا اس کو تو حضور کی ذات سے بھی پیار ہوگا، حضور کی صفات سے بھی پیار ہوگا، حضور کے متعلقات سے بھی پیار ہوگا، حضور کے حسب سے بھی پیار ہوگا، حضور کے نسب سے بھی پیار ہوگا، حضور کے گھر سے بھی پیار ہوگا، حضور کے خاندان سے بھی پیار ہوگا، حضور کے دراز گوشت سے بھی پیار ہوگا۔ بھائی آپ لوگوں کے سامنے اگر نبی کی سواری کے جانور کا ذکر کیا جائے تو خوش ہوتے ہو نا، اور ہم تو خوش ہو کر نام بھی لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یافور نہ کہو بلکہ حضرت یافور کہو، کیونکہ بے شک جانور ہے پر حضور نے اسے چنا ہے، اور جسے حضور چن لیں ہم اسے حضرت ہی کہتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا بات کو گھما پھرا کر کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم سیدھی سیدھی بات کرنے کے قائل ہیں۔ میرا نبی جانوروں کو چن لے، وہ جانور ہماری محبتیں ہو جاتی ہیں، ان جانوروں سے پیار ہمارا ایمان ہو جاتا ہے، اور میرا نبی اگر انسانوں میں سے کسی کو چن لے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، جو نبی سے پیار کریں، خدا کے لیے میرا جملہ نیچے نہیں جانا چاہیے، جو نبی سے پیار کریں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، جو نبی سے پیار کریں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، جو نبی سے پیار کریں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی جن سے پیار کریں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تھوڑا ایک جملہ اور آگے بڑھوں، تھوڑا ایک قدم آگے بڑھوں، جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائیں، مہربانی کریں گے، جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائیں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور میرا نبی جنہیں کندھوں پہ اٹھا کے چلے ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سنی ہوگا تو بھولے گا نہیں، سنی ہوگا تو اسے یہ عدم علم کا اس کے پاس دعویٰ نہیں ہوگا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ نبی کو کس نے اٹھایا اور نبی نے کس کس کو اٹھایا۔ مہربانی کریں، اور ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارا نبی دنیا میں نبی بن کے آیا، آ کر نبی نہیں بنا، بلکہ ہمارا نبی جب دنیا میں آیا تو محمد بن عبداللہ بھی تھے، محمد الرسول اللہ بھی تھے۔ بے شک بے شک۔ بس اس چند جملوں کو کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں، میں پھر جملہ ذرا رک کر کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے نبی سے پیار کیا، جنہوں نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ذرا اسٹیج والوں سے تھوڑا سا سہارا لے لوں، تھوڑی سی مدد لے لوں۔ نام لینا پسند کریں گے کہ نبی کو کندھوں پہ کس نے اٹھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ۔ لاکھ لعنت اس بندے دے دل دے جس دل میں کسی صحابی کا ذرا سا بغض ہو، ذرا سا بغض جس دل میں ہو، وہ دل خنزیر سے بھی برا ہے، وہ دل کٹر سے بھی برا ہے۔ لیکن مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمارا یک سائیڈڈ نعرہ لگتا ہے، ارے جس دل میں صحابی کا بغض ہو وہ بھی خنزیر سے برا ہے، اور جس دل میں مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کا بغض ہو وہ بھی خنزیر سے برا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس دل میں صحابہ کا بغض ہو وہ دل بھی خنزیر سے برا، اور جس دل میں مصطفیٰ کی آل کا بغض ہو وہ دل بھی خنزیر سے برا ہے۔ تو میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو تھوڑا آگے اور لے کے بڑھے۔ اچھا،
تو ذہن میں رکھنا ہے کس نے انہوں نے ادھر آواز اٹھائی تھی, کس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا؟ پھر ذرا بولو. اچھا کسی اور ہستی کا بھی نام لے لو جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہو. چلیں شاید آپ کو نام یاد نہ ہو, میں لے لیتا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ. احد والی جو جنگ تھی نا, میرے رسول کے آگے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے والے بندے کا نام طلحہ ہے. اور حضور نے فرمایا اتنے طلحہ ہو گئی. اس دن حضور نے لقب دیا, فرمایا طلحۃ الخیر, طلحۃ الفیاض, سخی طلحہ, فیاض طلحہ. تو حضور کے غلام ہے حضرت طلحہ. حضور زخمی ہوئے تو میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے احد کی پہاڑی کی غار کی طرف لے کے گئے. کون؟ حضرت طلحہ. کافی ہے, بس دو ہی ہیں, لیکن میں کیا کروں, بس میری مجبوری ہے, میں بندے سکپ نہیں کر سکتا. یہ دو نمبری میرے سے نہیں ہوتی کہ میں آدھوں کو بیان کروں اور آدھوں کو چھوڑوں. جب ہمارا دعویٰ ہے کہ میرا نبی پہلے دن بھی نبی تھا تو پھر مجھے کہنے دے, حلیمہ نے بھی میرے نبی کو اٹھایا ہے, آمنہ نے بھی میرے نبی کو اٹھایا ہے, عبد المطلب نے بھی نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے, اور ابو طالب نے بھی نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ہم پوری چیزیں بیان کرتے ہیں. پھر آواز آئے سبحان اللہ. اب یہ فلسفہ کبھی بیان نہیں کرنا کہ حضرت علی نے نبی پاک کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے. میں حیران ہوں, حضرت طلحہ بن عبید اللہ اٹھا سکتے ہیں, شیر خدا نہیں اٹھا سکتا. یہ کس قسم کی دلیل ہے بھائی؟ دلیل کے اندر وزن شزن کوئی نہیں ہے, یہ کمزور دلیل ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا, طلحہ بن عبید اللہ نے میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا, اور علی کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا. واہ واہ. دوستان گرامی, جنہوں نے میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی زندہ باد, جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی زندہ باد ہیں. علی کون ہے؟ علی وہ ہے بچپن میں بھی نبی نے گود میں کھلایا, اپنے لحاف کی گھٹی دی, پھر بچپن میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, بولنا سکھایا. ہر وقت میرے نبی کی معیت میں علی ہے. بچپن میں بھی نبی نے میری علی کو اٹھایا, اور پھر وہ موقع بھی آ گیا کہ جب بتوں کو توڑا جانے لگا, میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کا اشارہ کیا. چھڑی کے اشارے سے کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت اوندے منہ گرنے لگ گئے. اب بڑا بت رہ گیا, ترمذی میں موجود ہے, نسائی میں موجود ہے, المستدرک الصحیحین میں موجود ہے, کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے. میرے سونے نبی, میرے پیارے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر, ہر سنی کے پیر, حضرت مولا کائنات مولا علی پاک خود فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا, باقی بت ٹوٹ گئے. پھر حضور نے مجھے حکم دیا, علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ, میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ, اور میرے کندھوں پہ چڑھ کے کعبے کے اس بڑے بت کو توڑ دو. اب توجہ کرنے سب نے, میرے کندھوں پہ سواری کر کے کعبے کے اس رکھے ہوئے بت کو توڑ دو. حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا, فرفانی رسول اللہ, اللہ کے نبی نے مجھے بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتا نل تو افق السما, مجھے محسوس ہوا کہ میں آسمان کے کناروں تک آ گیا. بھائی صاحب ذرا مجھے بتائیے, دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں کہ علی صرف کندھوں پہ, علی فرماتے ہیں میں کہاں ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, علی فرماتے ہیں میں کہاں ہوں,
میں آسمانوں کے کناروں تک پہنچ گیا ہوں. ایک اور روایت میں اللہ کے عرش کو سامنے دیکھنے لگا. اب پتا چلا یہ نبی کا مزاج ہے. بظاہر علی مکے میں کندھے پہ اٹھے ہیں پر وہ بلندی ادھر نہیں، عرش تک بلندی ہو گئی ہے، آسمان کے کناروں تک بلندی ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی، میرے نبی کے جو ہاتھ ہیں، آپ کو یہ بھی حدیث پتہ ہے کہ میرے نبی پاک ایک دفعہ آپ صحابہ کرام کو سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو حضور نے پکڑا. پھر حضور تھوڑا پیچھے ہٹے جیسے ڈر کے بندہ پیچھے ہٹتا ہے. اللہ کے نبی کے یاروں نے عرض کی نماز کے بعد، یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقاقعتا. آقا کیا تھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نماز پڑھاتے ہوئے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ڈر کے ہٹ رہے ہیں، کیا وجہ تھی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں یہاں کھڑے کھڑے جنت کو دیکھ رہا تھا. جنت کے اندر لٹکتے ہوئے ایک انگور کے گچھے کو میں نے دیکھا، میں نے پکڑ لیا. ماشاءاللہ توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے. میں نے کیا کیا؟ انگور کے گچھے کو، او بھائی جان ادھر کہاں ہیں حضور؟ مدینے میں. ہاتھ کہاں بڑھایا؟ مدینے میں. ہاتھ نے پکڑا کہاں؟ جنت میں. جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے قریب. واہ 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 سبحان اللہ. کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں. آنکھیں دیکھ کہاں رہی ہے؟ جنت میں. تو جہاں دیکھ رہی ہیں آنکھیں، ہاتھ وہاں کام کر رہے ہیں. بظاہر ہاتھوں نے کہاں پکڑا؟ او بھائی بظاہر کہاں پکڑا؟ مدینے میں. مدینے میں نا حضور کے ہاتھ ہیں، ایسے پکڑ رہے ہیں. اور وہ ہاتھ پکڑ کس کو رہے ہیں؟ جنت کے اندر انگور کے گچھے کو پکڑ رہے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں لو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ کے لے آتا نا انگور کا گچھا، اگر میں لے آتا تو تم صبح قیامت تک اسے کھاتے رہتے، تم اسے کبھی ختم نہ کر سکتے. حضرات توجہ ہے. لہذا اگر نبی مدینے میں ہاتھ بڑھا کے جنت تک ہاتھ کو بلند کر دیں تو کوئی بعید نہیں وہ نبی علی کو یہاں کندھوں پہ اٹھائیں، علی آسمانوں کے کناروں تک پہنچ گیا. تو پھر مجھے اسی لیے یہ کہنا ہے، مجھے یہ صدا بلند کرنی ہے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی بے مثال ہے. میرا نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو یاد رکھیے میرا نبی، میرے نبی کی آمد حادثاتی نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کا ایک نام ہے، میرا نبی مختار ہے. کون ہے جی میرا نبی؟ مختار ہے. اونچا بولنا ہے. حضور کون ہے؟ مختار. مختار کا ایک معنی ہے اختیار رکھنے والے، پاورفل بندہ، جس کے پاس اختیار ہو، اختیار والا بندہ. اور ایک معنی ہے مختار کا وہ بندہ جسے اختیار کیا گیا ہو. سادہ معنی اس کا کروں، وہ بندہ جسے چنا گیا ہو. ایک ہے حضور مختار بمعنی اس میں فائل،
حضور کے اندر پاور ہے، اختیار ہے، اس معنی میں بھی حضور مختار ہیں، اور دوسرا معنی حضور مختار ہیں یعنی حضور چنے ہوئے ہیں، اس معنی میں بھی حضور مختار ہیں۔ میں اگر پہلا معنی بیان کروں کہ حضور کے اندر کتنی پاور اور کتنا اختیار ہے تو دو جملوں میں میں بات کر دوں۔ میرے نبی کو اختیار فی التشریع بھی ہے اور میرے نبی کو اختیار فی التکوین بھی ہے۔ لفظ تھوڑا مشکل ہے لیکن میں سادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی میرے نبی کو شریعت میں رد و بدل کا بھی اختیار ہے، میرے نبی کو شریعت میں بھی رد و بدل کا اختیار ہے، اور میرے نبی کو کائنات میں بھی رد و بدل کرنے کا اختیار ہے۔ یہ جملہ میں نے بڑا مضبوط بولا لیکن آپ نے شاید توجہ نہیں کی ہے۔ میرے نبی کو شریعت میں بھی رد و بدل کا اختیار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرا نبی چاہے حلال کرے، میرا نبی چاہے حرام کر دے، میرا نبی چاہے کسی کو معاف کر دے۔ ایک شخص حاضر ہوا، جی نماز تو پڑھ، میں حضور نے دعوت دی اسلام قبول کر، کہنے لگا جی کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن مجھے عشاء بھی نہیں پڑھوں گا، مغرب بھی نہیں پڑھوں گا اور فجر بھی نہیں پڑھوں گا۔ کتنی نماز کوئی نہیں پڑھنی ہمیں، مسند احمد بن حنبل کی ہے، 3 نمازیں میں نے کوئی نہیں پڑھنی، اور ایک روایت میں ہے کنز کی روایت میں 2 نہیں پڑھنی۔ آج بندہ کہے جناب حضرت قبلہ محترم مولانا صابر ایوب صاحب آپ ماشاءاللہ تعالیٰ گنگ میں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں کوئی دین کی آواز اٹھتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ساتھ موجود ہوتا ہے، غیرت مند قسم کے عالم دین ہے، ذرا تھوڑا ایک کام کریں، میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا پر بس میرے سے ذرا فجر کی سنتے نہیں پڑی جاتی، مجھے معاف کر دیں۔ دسو بھائی ہے پاور؟ سنتے ہیں تو چھوڑ، سنتوں کے اندر پڑھنے والی 2 تسبیحیں بھی نہ میں معاف کر سکتا ہوں، نہ کوئی پیر معاف کر سکتے، نہ کوئی مولوی معاف کر سکتا۔ اب غور کریں، بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں گا لیکن اے محمد نمازیں صرف 2 پڑھوں گا، اگر اجازت ہے تو پڑھتا ہوں، نہیں تو بس نہیں پڑھتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، نمازیں 2 ہی پڑھنا۔ تو سبحان اللہ نہیں آکھنا، تیرے دے ٹیکس لگے، پڑھ کلمہ، 2 ہی نمازیں تو نے پڑھ لینی ہے۔ اب علماء محدثین اس بحث میں نکل پڑے کہ جب بندے نے کلمہ پڑھا نماز کی لذت محسوس ہوئی، اب دل تو کر رہا ہے کہ اگر فجر بھی پڑھ لی جائے اور یقیناً پڑھیں گے، دل کر رہا ہے مغرب بھی پڑھوں، دل کر رہا ہے عشاء بھی پڑھوں۔ محدثین اس پر بحث کرنے لگے، یہ بندہ اب فجر پڑھے گا، یہ بندہ مغرب پڑھے گا، یہ بندہ عشاء پڑھے گا، اس فجر مغرب اور عشاء کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس میں جمہور محدثین اور علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے اس کے لیے یہ 3 نمازیں فرض نہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، بولیے یہ 3 نمازیں اس کے لیے فرض نہیں۔ کیوں؟ نبی نے معاف کر دی ہے۔ اللہ ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت میں آئے، رمضان کا مہینہ، ہونٹ پھٹے ہوئے پیاس کے مارے۔ کیا ہوا؟ دوپہر کا وقت، یا رسول اللہ سحری نہیں کر سکا، رات کو سویا ہی رہا، تو بن کھائے پیے میں نے روزہ رکھ دیا۔ توجہ کرنا ہے، آج اگر آپ سب میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلسلہ ہو جائے وہ سحری نہ کھا سکے تو بتائیے کیا 5 منٹ بعد بھی سحری کھا سکتا ہے؟ ٹائم کے بعد نہیں کھا سکتا، اگر کھائے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا جاگ نہیں سکا؟ جی حضور۔ کھایا پیا کچھ نہیں؟ جی حضور۔ فرمایا چل ابھی کر لے سحری۔ کس کو اجازت دی؟ انس بن مالک کو۔ فرمایا ابھی سحری کر لے۔ اب صحابہ کے سامنے میرا نبی اجازت دے رہا ہے، صحابی نے بھی دیر نہیں لگائی، سائیڈ پہ ہوئے اور پہلے سحری کی، سحری کر کے پھر آ کے عرض کی حضور روزہ باقیاں نال کھولنے کے تھوڑا لیٹ کر کے کھولنے۔ سرکار نے فرمایا روزہ تیرا کھلے گا باقیوں کے ساتھ۔ باقی صحابہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ
صرف ایدے واسطے ٹائم چینج ہوئے، یہ ساڑھے واسطے بھی ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صرف اس کے لیے اور صرف آج کے لیے۔ اور میں قربان جاؤں حضور کی اختیار پر، حضور کی پاور پر۔ اللہ فرماتا ہے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو اس کے اوپر ہر بالغ مرد اور عورت عاقل بالغ جو شرائط اس کے ساتھ نماز ہر ایک پر فرض ہے۔ دن میں کتنی بار؟ 5 بار۔ کتنی بار؟ 5 بار۔ روزہ فرض ہے، اور روزہ کہاں سے کہاں تک؟ فجر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب، یہ پورا دن کھانا پینا جمع، رک جا کچھ نہیں کرنا۔ اے جڑا دوپہری کھا رہے ہے یہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے بس یہ زہرا کے بابا کا اختیار ہے۔ اس لیے میرا نبی مختار ہی نہیں، میرا نبی مختار کل ہے۔ اور مجھ سے اگر جملہ کہلوانا چاہتے ہو تو یوں کہوں گا، میں یوں کہوں گا، نبی کی اتنی پاور ہے، نبی ہاں کر دے فرض ہو جاتا ہے، نبی نہ کر دے حرام ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں میرا نبی مختار ہے۔ اور دوسرا معنی مختار، بھائی اس میں دلائل دوں نہ ساری رات دے سکتا ہوں کہ نبی پاک میں کتنے اختیار ہیں۔ تو چلو یہ تو آگیا نا کس کے اختیار؟ شریعت کا۔ دوسرا میں نے کیا کہا؟ نبی میں کس چیز کا اختیار ہے؟ کائنات میں رد و بدل کرنے کا۔ سورج کو چلا اللہ رہا ہے، چاند کو چلا اللہ رہا ہے، اور انگلی کے اشارے سے ٹکڑے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ مالک ارض و سما فرماتا ہے یہ جو سورج ہے، یہ جو چل رہا ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک روٹ ہے، اور یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اور یہ جو چاند ہے اس کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، یہ تقدیر ہے مالک کی۔ توجہ ہے سب کی؟ سورج کا چلنا اللہ کی تقدیر، چاند کا چلنا اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر پہ سورج طلوع، اللہ کی تقدیر پہ سورج غروب، اللہ کی تقدیر پہ چاند چل رہا ہے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو چاند چمک رہا تھا، توجہ رکھیے گا، بسم اللہ، وہ جو چاند چمک رہا تھا، خدا کے لیے اس جملے کی طرف توجہ کرنا ہے، وہ جو چاند چمک رہا تھا کس سے چمک رہا تھا؟ خدا کی تقدیر سے چمک رہا تھا۔ طاقت دیکھیے وہ میرے نبی کے اشارے کی، خدا کی تقدیر سے چمکتے ہوئے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر سورج نبی کے اختیار میں اللہ کے تقدیر سے چل رہا ہے، اور نبی کے اختیار میں حضور کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ نماز علی کی ہے، مولا علی کا نام آئے تو چہرے حلالیوں کے روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں جملے جب سچے سچے بولتا ہوں، حدیث کے معنی میں بیان کرتا ہوں، کئی کہتے ہیں جی وہ جی یہ سخت بولتے ہو، خدا کے بندو میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانیہ، ہم اہل بیت کے ساتھ دو قسم کے لوگ پیار کر ہی نہیں سکتے، ایک وہ جن کا بچپن گندا گزرا ہو۔ مسئلہ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اے جڑے سٹیج لے بولو کہ تاکہ نہ تبھی اثر ہوئے، ہاں جی بولیے، جن کا بچپن گندا گزرا ہو، اب اس سے زیادہ کھول کے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک وہ جن کا بچپن گندا گزرا ہو، گندے گزرے ہو، وہ ہم سے پیار نہیں کر سکتے۔ اور لفظ بولوں، جن کا بچپن غیر محفوظ گزرا ہو،
سمجھ گئے ہو جڑے کہ سمجھ گئے؟ ولا ولد الزانیہ، جعفر صادق پاک فرماتے ہیں زانیہ ماں کا پتر ہم آل بیت سے پیار کر ہی نہیں سکتے۔ اب اگر کسی کو دیکھو نا وہ داڑھی پگڑی لوٹا مصلا نماز روزہ داڑھی کو کنگھی شنگھی سب کر رہا ہے اور علی کا نام آنے سے جناب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس بیچارے کو ڈنڈے سوٹے نہ مارا کرو، کچھ اس کا اپنا قصور ہے پر بچپن کا قصور ہے نا یار، اور کچھ ماں کا قصور ہے، اس میں اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور جنہیں نام علی سن کر طبیعت جن کی بحال رہے، طبیعت مچل جائے، طبیعت کا باغ بن نہ جائے، وہ خوشیاں مناؤ، ان کا بچپن بھی صحیح گزرا ہے، ان کی امی جان سے بھی کوئی قصور نہیں ہوا ہے۔ اور صحیح نسائی کے اندر حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں میری اہل بیت کے بغضیوں کی، یا وہ پکا منافق ہوگا، یا وہ حرام زادہ ہوگا، یا وہ حالت ناپاکی کی یعنی ان دنوں کی پیداوار ہوگی جن دنوں میں مرد کو عورت کے یعنی اپنی بیوی کے قریب چند دن جانا مخصوص دنوں میں منع ہوتا ہے۔ اور یہ ابا جان سے جلد بازی ہوئی اور پھر یہ پیدا ہو گیا، سمجھ رہے ہو، یا اماں جان سے غلطی ہوئی اور پھر یہ پیدا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسے حرامیوں اور ایسے ناپاکی کی پیداوار کے دل میں میری اہل بیت کا پیار نہیں آ سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو کون سنائے گا؟ اور اگر سنائی جائیں تو ویسے ہی چہرے کے اوپر 12 بج جاتے ہیں۔ ایک مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرو، مہربانی کرو، شوگر ہو جاندی ہے، ہے مٹھا زیادہ پیو تے جسمانی شوگر ہو جاندی تے اے بہوں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنیاں سنائیاں کرو تے اے عقیدے دی شوگر ہو جاندی۔ اے شوگراں دونیں چنگیاں نہیں ہیں۔ ہم اس صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں جو اتنا میٹھا ہے کہ میرے مولا علی فرماتے ہیں الیل الناس ہے میرا ابو بکر۔ ابو بکر اتنا نرم طبیعت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتا، اتنا نرم مزاج ابو بکر، پر اتنا نرم مزاج جب ختم نبوت کے باغیوں سے ٹکرایا، ٹکرانے دی گل ہوئے تو تواڈے ہاتھی بغل چوں نہ نکلن تو پھر میں کی کراں یار۔ تاجدار ختم نبوت، شکار ہے مجھے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اوے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، صدیق اکبر نے نرم مزاجی کی حد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب ابو بکر صدیق رو پڑتے ہیں، لیکن اتنا نرم مزاج جب نبی کی ختم نبوت کے باغی ان کا فیصلہ کرنے کا وقت آیا، کتنا بڑا بہانہ موجود تھا حضرت ابو بکر کے پاس کہ نہیں نہیں ہماری حکومت آئی ہے، نیا نیا سلسلہ شروع ہے، تو دیکھیں نا ہم اپنے سارے سسٹم کو ہم تباہی میں تو نہیں جھونک سکتے نا، ہم رہیں گے تو کچھ ہوگا نا، ہم یہاں بیٹھ کے دشمنوں کی آمد کا انتظار کریں گے، دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم اس کو ٹکرائیں گے۔ آئے ہائے 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 ہائے، 2 قسم کے وہاں مشورے ہوئے، 2 قسم کے مشورے ہوئے۔ ایک وہ صحابہ کہ جنہوں نے مشورہ یہی والا دیا کہ جناب ہمیں یہاں رک کر ان کا انتظار کرنا چاہیے، اور دوسرے وہ صحابہ جنہوں نے کہا نبی کا گستاخ ہے، ادھر رک کے اس کا انتظار کریں کہ وہ مزید گند کرے، اس کے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ دوسری طرف سے دلیل آئی اگر فوج یہاں سے نکل گئی مدینہ خالی ہو جائے گا، اگر دوسری طرف سے کوئی دشمن آ کر ہمارے بچوں عورتوں کو اٹھا کر لے جائے یا نقصان پہنچائے تو پھر کیا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، جناب صدیق پر فیصلہ پہنچا۔ اکثر لوگوں کا ان کے مزاج کو دیکھ کر خیال اور گمان یہ تھا یہ کہیں گے بس یہی رک کے ٹھنڈا ٹھنڈا کام کریں گے، پر جب مولا ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو جنگل کے درندے اٹھا کے بھی لے جائیں نا، ہم نے ان دشمنوں کے گھر میں گھس کے ان کو مارنا ہے۔ مہربانی کرو، مہربانی چھوڑ ذرا، کیڑے او ہیلو کیڑی مخلوق کے سامنے نعرے مار رہے ہیں؟
ادھے بندے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ اے فائدہ ہوندہ نے وہ جڑی گل ہے نا کیا اثر پڑتا ہے اے اثر پہندہ ہے جس وقت عقابی روح پھونکنے والا امام اور خطیب اور رہنما نہ ہونا پھر لوگوں میں یہ والا پھکا پن اور جس وقت عقابی روح پھونکنے والا بندہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں اور میرا بڑا مشہور جملہ ہے کسی پیر کی پیری کسی مولوی کی ملائیت کسی مفتی کا فتوہ وہ جائے پہاڑ میں ایسا فتوہ ایسی پیری کہ جو اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کو حضور کی ختم نبوت کا مجاہد نہ بنا سکے یہ کیا مسئلہ ہوا یاد رکھو میں نے تسی اتھے گال کر دے ہو اسی تو ٹی وی تے بے کے کرنے تے ہون تے گلے چھاڑ دے وہ نہیں مولوی ٹہم آندہ نہیں بول دے بیٹا مولویوں کو اللہ نے اتنی جرت دیئے وہ وقت کے بڑے سے بڑے فرعون کی چیف اس کی عدالت میں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں خبردار میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ نہ کرنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھائی میرا سوال ہے آپ سے مولوی ان کی کرن جب موقع آیا ہے علماء تو میدان میں نکل گئے تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے عدالت میں جا کے تم تو نہیں بولے ہو عدالت میں جا کے سارے علماء بولے وہاں میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب 96 سال عمر ہے رات ساری ڈرپیں لگی رہیں صبح ہوئی تمام مدرسے والے شاگردوں کو اپنے پوتوں کو اپنے بیٹوں کو فرمایا چلو نکلو ایک بیٹا گرفتار ہو گیا ایک بیٹا سپریم کورٹ میں وکیل تھے وہ انہوں نے جا کر دلائل دیے خود تشریف لے گئے ڈی چوک کئی لوگوں نے کہا حضور آپ معذور ہیں آپ کہ عذر قبول ہو جائے گا آپ نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے فرمایا جب تک سانسیں چل رہی ہیں حسین الدین یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا بیٹا ہو وہ ختم نبوت کے اس کاج سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا اس لیے یہ محفل نعتیں یہ محفل میلاد کرنے اس کا کیا مطلب ہے بس آئے اے توڑا کام پورا ہو گیا جنہوں نے محفل میلاد کروا لی محفل کر لی دے گئے 2-4 پکا لی بس تم نے حق ادا کر دیا حضرت سیدنا عمار بن یاسر میرے نبی کا وہ صحابی ہے کہ جو پہلے 6 مسلمانوں میں سے ایک ہے اور حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ باقیوں کا ایمان دلوں میں ہوتا ہے عمار بن یاسر کا ایمان اس کی ہڈیوں میں اترا ہوا ہے آگ میں جلایا جا رہا ہے آگ میں حضور تشریف لے گئے تو حضرت عمار بن یاسر نے اپنے درد کے ساتھ ظاہر ہے رحمت للعالمین سامنے ہو تو بندہ رو پڑتا ہے رو پڑے جب ماں کو دیکھ کے بچہ مار کھا رہا ایک دم رو پڑے حضور کو دیکھا رو پڑے شدید تکلیف ہو رہی تھی میرے نبی پاک نے ایک ہی جملہ فرمایا اصبر آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ یاسر کے بیٹے صبر کر رب نے تیرے ساتھ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا سختی کتنی ہو رہی ہے بھائیاں آگ پہ صبح و شام ان کو حضرت بلال کے لیے تو آپ نے سنا ہوا ہے حضرت بلال سے زیادہ آگ پہ حضرت عمار کو جلایا گیا ہے حضرت بلال سے زیادہ صحابہ کہتے ہیں حضرت بلال سے زیادہ اگر کسی بندے نے ماریں کھائی ہیں تو کون ہے عمار بن یاسر ہے عمار بن یاسر اتنا بڑا صحابی ہے کہ جسے میرے نبی نے معیار حق قرار دیا ہے عمار بن یاسر اتنا بڑا صحابی ہے مسلمانوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جنت میں گیا 4 میرے صحابیوں کے دیدار کی مشتاق تھی جنت ان میں ایک عمار بن یاسر ہے اور میں 4 کے نام لے لوں ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے میرے نبی نے فرمایا ایک سلمان ہے ایک مقداد ہے ایک عمار ہے اور ایک علی اور ایک جگہ سلمان کی جگہ ابو ذر کا نام ہے فرمایا یہ ان کے جنت ان کے دیدار کی کیا ہے توجہ رکھیے جنت ان کے دیدار کی کیا ہے مشتاق ہے تو اتنا بڑا صحابی حضرت عمار بن یاسر آپ نے ان کا نام کبھی سنا ان کے نام کی کوئی مسجد آپ کے ضلع پورے میں پورے
پورے پنڈی تک موٹر وے سے لے کر میاں والی تک اور میاں والی سے لے کر کراچی تک اس صحابی رسول کے نام کی کوئی مسجد، اس صحابی رسول کے نام کا کوئی مدرسہ، اس صحابی رسول کے نام کا کوئی اسپتال، اس صحابی رسول کے نام کا کوئی سینٹر، اس صحابی رسول کے نام کا کوئی دینی ادارہ۔ مسلمانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھنا، اس بندے دا قصور کی ہے؟ اتنا بڑا بندہ اور اس بندے کے نام پر نہ کوئی مسجد نہ کوئی وجہ۔ پیروں کے نام پہ مسجدیں ہیں، چودھریوں کے نام پہ مسجدیں ہیں، ولیوں کے نام پہ مسجدیں ہیں، اتنے بڑے صحابی کے نام پہ مسجد مدرسہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی بولے نہ بولے، حنیف تو بولے گا، یہ فقیر تو بولے گا، ہم بولیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے اس بندے کا اور کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مولا علی کا ملنگ تھا۔ یہ صحابی رسول بھی تھے اور شیر خدا کے مجاہد اور ان کی فوج کے جرنیل بھی تھے، وگرنہ مجھے اور کوئی ریزن نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کہیں گے جی تو آپ نے کیا کیا؟ فقیر نے پہلا مدرسہ اسلام آباد میں ہائی لیول، انشاءاللہ اس کو ہم بڑے لیول پہ دے کے جائیں گے، وہاں 150-200 بچہ ابھی ہے، 3 سال ہوئے میں نے بنایا، جامعہ عمار بن یاسر۔ آپ بھی اللہ کرے یہ جو مولا علی کے غلام ہیں، یہ جہاں اور پیروں فقیروں کے نام کی مسجدیں مدرسے بناتے ہیں، اللہ میرے بھائی صاحب اور ایوب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ عالی شان مدرسے اور سینٹر میرے بھائی نے بنائے۔ اب ایک ادارہ یہاں بھی ہو، جامعہ عمار بن یاسر یا مسجد عمار بن یاسر۔ تو میں بات جو کرنے لگا ہوں آپ کو، جس پیغام کے لیے یہ میں نے سارا واقعہ چھڑا ہے، عمار بن یاسر اتنی ماریں کھائیں، سارا کچھ ہوا، قرآن آ گیا۔ قرآن آ گیا، قرآن نے کہا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایویں ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں آزمائے گا۔ پھر یہ عمار بن یاسر نے ماریں کھائیں اور کیا کیا؟ صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل معاملہ جس وقت بندہ کام کرے نا دین کا، تو پھر مشکلیں، بولیے، پھر مشکلیں آتی ہیں۔ اور یہ محفلیں، یہ محفل نعت، یہ جلسے، ان کے انعقاد کا فقط مقصد کیا ہے؟ اس امت کی تربیت ہو۔ کس لیول پہ؟ کہ تاکہ یہ حضور کے عشق کی بات سنیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، یہ حضور کی آل بیت کے قصیدے سنیں ان کی آنکھیں سامن بن کے برسیں، اور جب نبی کے گستاخ کا معاملہ ہو وہ روتی آنکھیں شعلہ جوالا بن، ان سے شعلہ نکلنے شروع ہو جائیں۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ پل میں قاری قرآن نظر آتا ہے، پل میں ہاتھ میں تلوار لیے مجاہد نظر آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دوستان گرامی میں بات کر رہا تھا، میرا نبی مختار اختیار ہے، میرے نبی کے پاس شریعت کا اختیار ہے۔ اب دوسرے معنی کی طرف آتے ہیں، میرا نبی مختار اختیار کیا ہوا، یعنی میرا نبی چنا ہوا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کل کائنات میں سے سب سے بڑھ کر چنائے، اور یہ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے نبی کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت عباس حضور کی خدمت یتر میں آئے، حضور کے بارے میں کچھ لوگوں نے باتیں کی ہوئی تھی، انہوں نے ان باتوں کو سنا، حضور کو آ کر بتایا۔ فقام علی المنبر، حضور منبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ فقال مننا، حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، پر میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بھی ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی
فی خیرہم فدقا. اللہ کریم نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، کائنات کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، تو ان پوری مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے بہترین مخلوق یعنی انسانوں میں سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ کریم نے ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انسانوں کی تقسیم فرمائی، دو حصوں میں تقسیم کیا. اللہ نے مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں یعنی عربوں میں رکھا ہے. پھر اللہ نے عربوں میں سے بنو مدر کو چنا، اللہ نے مجھے بنو مدر میں رکھا ہے. پھر بنو مدر میں سے اللہ نے قریشیوں کو چنا، مجھے قریشی بنایا. پھر قریشیوں میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، مجھے ہاشمی بنایا. پھر ہاشمیوں میں سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو چنا، مجھے اللہ نے مطلبی بنایا. انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا، میں محمد ذات میں بھی تم سے افضل و اعلیٰ ہوں، اپنے قوم قبیلے خاندان نسل کے لحاظ سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے چنا ہوا ہے. اللہ نے مجھے چنا ہوا ہے. دوستان گرامی، میرا نبی کون ہے؟ میرا نبی سب افضلوں میں سے افضل، سب بہترینوں میں سے بہترین ہے، سب پاکوں میں سے پاک ہے. آؤ ایک حدیث اور سنو، ایک آیت قرآن مجید کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا تم میں سے میرا شانوں والا رسول تم میں سے آیا، تم سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اگر تم پر کوئی تکلیف وارد ہو، میرا نبی اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس فرماتا ہے. اب سننا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے اندر یہ جو لفظ ہے من انفسکم، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک دن اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، پھر اس کا اعراب دوسرا پڑھا. قرأ النبی لقد جاءکم رسول من انفسکم. جملہ سنیے اور بات کی اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. من انفسکم، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، اس میں انفسکم کے بجائے انفسکم پڑھا. انفسکم کا مطلب ہے تم میں سے آیا، لباس بشری پہن کے آیا، آدمیوں میں سے آیا. انفسکم کا مطلب ہے میرا نبی تم میں سے پاکیزہ ترین لوگوں میں سے آیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا انفسکم، 3 لفظ بولے. میرے نبی نے فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا. لوگوں میں بطور نسب کے پاکیزہ ہوں، میں بطور سسرال کے پاکیزہ ہوں، میں بطور حسب ذات کے پاکیزہ ہوں. مطلب کیا ہے؟ آدم سے لے کے جناب عبداللہ وامنہ تک میرا پورے کا پورا نسب پاک ہے، پاکیزہ لوگوں پر مشتمل ہے. دوسری حدیث ہے حضرت مولا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا علی کا نام یہ ٹیسٹر ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے کئی چیزیں، بجلی کو ٹیسٹ کرنا ہو تو وہ ایک ٹیسٹر ہوتا ہے، لوہے کو چیک کرنا ہو تو مقناطیس رکھتے ہیں کہ ایکڑی شے ہے جیڑا لوہے نال چپک ویندی. پر مقناطیس بھی بڑی عجیب شے ہے، لوہے نال چپک دی ہے. مہنگا سونا ہوتا ہے، چاندی ہیرے ان کے ساتھ نہیں چپکتی. وہ کہتی ہے بس میں یاری یہ دے نال لائی ہوئی ہے، مہربانی کرنا، میں لوہے کو ڈھونڈتی ہوں، لوہے کے ساتھ چپکتی ہوں. اب توجہ کرنا، مالک ارض و سما نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے، ہر چیز میں اثر رکھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نام علی میں بھی اثر رکھا ہے. نام علی پر مومن اور منافق چیک ہوتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا علی. جیسے کہتے ہیں ہم سارے صحابہ زندہ باد، تو صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں. مولا علی کی ذات پر چیک ہوتا ہے کہ یہ بندہ 1 نمبر صحابیوں کا غلام ہے
یعنی صحابہ کا 1 نمبر غلام ہے یا صحابہ کا 2 نمبر غلام ہے؟ کیونکہ کئی لوگ بڑے الٹے پھلٹے ہو کے نعرے لگاتے ہیں صحابہ پہ جان قربان تھے. نالی پوچھو امام حسین، امام حسن، حیرت کی بات ہے، صحابہ کا گستاخ جہنمی، صحابہ کا گستاخ لعنتی. اور بالکل ہمارا عقیدہ ہے، بولو صحابہ کا گستاخ جہنمی، صحابہ کا گستاخ لعنتی. لیکن انہی لوگوں سے پوچھو یزید ہیں، وہ اصل میں اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں، تیرے پیو دا اختلاف ہونا ہے، باقی کوئی مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے. یہ لعنتی بد نصیب و بد عقل، بد فطرتا، بد نصیب یزید پلید. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے اس کا ذکر ہوا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی مومن آدمی یزید سے محبت نہیں رکھ سکتا. کیا فرمایا؟ کوئی مومن آدمی یزید کتے سے محبت، بولو اے او بچیاں بولو، یزید کتے لعنتی سے کوئی مومن بندہ محبت نہیں رکھ سکتا. کئی لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے، حاجی صاحب ایکڑی تقریر ہوئی جناب لعنتاں پائی جا رہے ہو، اور اسی کسے دے چاچے مامے تے لعنتاں نہ پا رہے، اسی آل محمد دے قاتلاں تے لعنت پا رہے ہیں. کیا وہ کہہ رہے تھے، مجھے کیا پڑھنا تھا؟ ہائے 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 ہائے. اور ایک بات ذہن میں رکھو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آل اور قرآن کو اللہ نے آپس میں ایسا جوڑا ہے کہ لم یتفرقا حتی یرد علی الحوض. قرآن آل سے جدا نہیں ہوں گے، آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی، دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. آل اپنے محبوں کی سفارش اور شفاعت کرے گی، اور قرآن اپنے قاریوں کی شفاعت کرے گا. پتہ چلا قیامت والے دن وہ جو روایت موجود ہے، وَقِفُوا مِنُّهُمْ مَسْئُولُونَ، سوال شوالاں دے جواب دے کہ نہ ادھر اے میرے اللہ تک ہوئے ادھر کپڑے شپڑے چھانڈ کے مولوی اور جا رہے نے روک لیے کتھے انہم مسئولون. ایک سوال اگر رہنے سرکار کتھے جا رہے، کون سا؟ وَقِفُوا مِنُّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَةِ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْتِ. رک جا، نمازیں تو پڑھی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہے، باقی سب کام کی ہے، پر یہ بتا دل میں علی اور اہل بیت کا پیار بھی رکھا ہے؟ یہیں سے مولا علی کے محبوں کو، اہل بیت کے موالیوں کو جنت کی راہ پر گزار دیا جائے گا، اور ان کے منکروں کو جن کے دل میں ان کا پیار نہیں ہوگا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا من صفن بین الرکن والمقام فقام فصام فقام فصلى ثم لقی اللہ وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. ساری زندگی بندہ حرم کے اندر گزارے، کعبے کے سامنے بیٹھ کے ساری زندگی، دن کو روزہ رکھے، رات ساری کھڑا ہو کر عبادت کرے، اور کہاں کرے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، جو سب سے بہترین مقام ہے. ساری زندگی وہاں نمازیں پڑھے، پھر جب وہ مرے تو دل میں اس کے آل کا بغض ہو، حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے. اس کا مطلب یہ کوئی نماز کوئی روزہ کام اس وقت تک نہیں آتا جب تک دل میں محمد عربی کی اہل بیت کا پیار نہیں. تو پھر مجھے اسی لیے کہنا نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال سے مکڑی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال سے مکڑی. اے آمنہ گل حشیر وچ تیرے لال تے مکڑی. ہم اسی کو آگے لے کر تغیر لفظ کے ساتھ کہتے ہیں اے فاطمہ گل حشیر وچ تیرے لال تے مکڑی. آواز آئے اے فاطمہ گل حشیر وچ تیرے لال تے مکڑی. نہ دن نہ مہینے
حالت مکڑی گل حشر وچ نبی دی حالت مکڑی دوستان گرامی اللہ کی قسم میں بڑے سے بڑا حاجی ہو نمازی ہو غازی ہو مجاہد ہو بڑی بڑی عبادتیں لے کے گیا ہو لیکن اگر دل میں میری نبی کی آل بیت کا پیار نہیں نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی روزے منہ پہ مارے جائیں گے میرے نبی کی حدیث ہے لا یقبل اللہ عدلا صرفا ولا عدلا نہ ہی اس کی نفلی عبادتیں قبول نہ ہی اس کی فرضی عبادتیں قبول بلکہ ایک اور حدیث سنو کانپ جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کا بغض ہوا حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ قیامت والے دن اللہ اسے یہودی کر کے کھڑا کرے گا دوستان گرامی اللہ کا شکر ہے مالک نے مجھے اور آپ کو مسلک مہر و رضا عطا فرمایا ہے آواز آئے مسلک مہر و رضا عطا فرمایا ہے یہ بھی بعض مولویوں کی شرارتیں شروع ہو گئیں کہ مسلک مہر و رضا کو مقابلے میں لے کے آ گئے ہیں حالانکہ رب کعبہ کی قسم میں مسلک رضا بھی وہی ہے جو مسلک مہر علی ہے مسلک مہر علی بھی وہی ہے جو مسلک رضا ہے کیونکہ یہ دونوں وقت کے مجدد ہیں یہ دونوں اہل سنت و جماعت نبی کی آل و صحابہ کی جماعت کے ترجمان ہیں تو پھر جب ہم مسلک مہر و رضا کا پیغام دیکھتے ہیں تو مجھے بریلی کا سلطان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ آواز آئے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرا رضا او بریلی والا رضا او میں قربان رضا او میرے احمد رضا او میرے میٹھے رضا میرے سچے رضا میرے پیارے رضا تو نے کیا پیغام دیا ہے تو نے کیا مشرب عطا فرمایا ہے تو نے کیا فکر عطا فرمائی ہے کیا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور بنتی نور سوجے نور 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 بنتے نور سوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا یہ تو بات آ گئی میرے بریلی کے شاہ احمد رضا کے مسلک کی بات اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی آؤ ذرا گولڑے چلیں مہربانی مہربانی آؤ ذرا گولڑے چلیں گولڑے والے بابے سے پوچھیں آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں فصل اللہ کیا شان ہے لا مثل کا فدارین پیا تن من دھن سب تجھ پر واروں واردیوں کو نین پیا تن من دھن سب تجھ پر واروں واردیوں کو نین پیا حب نبی مہر علی جاندار جی آواز آوے نا سبحان اللہ واہ واہ حب نبی مہر علی مہر علی ہے حب نبی
وہ مہر علی ہے حب نبی لہموں کا لہمی لہموں کا لہمی علی کا پیار نبی کا پیار نبی کا پیار علی کا پیار ہے دلیل کیا ہے نبی نے فرمایا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا فرق نہیں ماں بین پیا یہاں سے پتا چلا مہر و رضا کا ماننے والا یہ ہڈیاں نہیں نکالتا کہ علی علی زیادہ کیوں ہو رہے ہیں ہنج کیوں ہو رہے تھے ہونج کیوں ہو رہے ہیں اس کے سامنے نبی کے یاروں کا ذکر ہو وہ پھر بھی خوش ہے اس کے سامنے نبی کے گھر والوں کا ذکر ہو اور گولڑے والا بابا ہے کون پیر ہے نا پر ایلفی والے پیر نہیں سے ایلفی والے پیر وہ ہیں کہ جو خود بھی سست اور اپنے مریدوں کو بھی سست ہم باقی کاموں کے لیے پیسوں کے لین دین کے لیے باہر نکلیں گے پر نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم سے نہیں نکلنا یہ ہورنا دا کام ہے انگریز کا دور حکومت ہے ڈکٹیٹرشپ ہے ظلم کا دور ہے انگریزوں کا کاستہ خود کاستہ پودا اس کے خلاف جب شہنشاہ گولڑا میدان میں نکلے کئی لوگوں کہتے ہیں جی وہ جی یہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں شہنشاہ گولڑا جو ہے نا وہ کیسے نکلے او ادھر ادھر اے سانو رولا پان دی ضرورت نہیں کہ اساں سپریم کورٹ کی کیتا اپنے بغانے سارے پہ بول دینے اساں کی کیتا ہے کئی تو وہ ہیں کہ جو وہاں سے واپس آئے تو جی فلانے ہنج کیتا فلانے ہنج کیتا اتھے خدا دی قسم کاکھ پان کے دو گال ہی نہیں کیتی باہر نکلے تھے حیران پریشان اسی جی فلانا فلانا ہم نے تو خدا کر بتایا بھی نہیں ہم نے کیا کی پر ایک بات پہ مجھے فخر ہے وہ بابا لاہور والا وہ بابا لاہور والا مینار پاکستان کے سائے میں بیٹھ کے کہتا 10 مینار پاکستان تو کدے منظر ویکھے سپریم کورٹ میں جس وقت چیف جسٹس نے سنایا نا فیصلہ تو میرے سے پہلے میرے ساتھ ایک وکیل صاحب تھے بڑے جذباتی سے وہ ایک خاص جماعت کے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ تکنا نا تسی تے خیر ادھر رولا شولا پنکی ہن تکنا آوے نا تے ہن فیصلہ دے گا میں نعرے ماراں گا تو میں اس میں دلاسا دیتا میں کہ وکیل صاحب معذرت نال ایک کام تسی کر کو نہیں سکنے نہیں تسی تکنا آن دے دو تو میں پھر کہ میں کہ میں تن گارنٹی نال 5-7 اور بیٹھے سے میں کہ تسی گواہ رہو میں کہنا کہ ایدی جرت نہیں ہے میں کہ پتر نعرہ اتھے بھی فقیر ہی مارنا ہے جتنے بھی سپریم کورٹ میں بھائی میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں جتنے سپریم کورٹ میں وکیل تھے علماء تھے ان سے پوچھنا میں نے ایسے دیکھا وہ سپریم کورٹ کی اونچی بڑی بلڈنگ تو میرے دل میں یہ خیال تھا میں کہ یار سپریم کورٹ دی اس بلڈنگ نو ہی اسی پوچھ لینے ہیں ایسا کوئی کام کرو تے پھر پوچھے بندہ 10 سپریم کورٹ تو کدے تھے سنے آئے تھے تو پہلے نعرہ جب اس نے فیصلہ سنایا تو میں نے چیف کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کرنے ہوئی جڑے وکیل صاحب سنو تھوڑے جے میں کھونی ماری میں کیا زندہ باد تے آکھ او کوئی نہیں کھاندا جنے ہاں یہ کھانا ہویا تے سانو کوئی چک مارے گا بول ہیں اور اس وقت میرا دل ساری زندگی نعرے لائے نے پر رب دی قسم ہے جڑی چس اس دن نعرے وچ آئی ہے نا اے کدی نہیں آئی اور میں ایسے اوپر میں نے دیکھا اس طرح میں کیا 10واں سپریم کورٹ ہے اس تو پہلے کدی تو نعرہ سنیا کسی عاشق رسول اللہ اس لیے ہم آپ کو ان محفلوں کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں اور آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اوروں کو یہ مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر لے گا لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا دین کے مسئلے پر کمپرومائز بولیے نہیں ہوگا تو میں بات کر رہا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو اور ان کے مریدوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ انہوں مرزے نال کے کہانی پائیے مرزے دیاں اپنیاں کتاباں چستیاں چیخاں پائیاں دستیاں گولڑے دے پیر دیاں سٹاں بڑیاں ڈاڑیاں لگیاں میں
بھائی اٹھاؤ کولڑے کے بابا جی کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں مرزے نے، چیخیں اس کی بتا رہی ہیں کہ مہر علی شاہ سرکار کی سٹوں نے اس کا دماغ، اس کے دماغ کی چولیں لائی ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، کئی لوگ آئے یہ جو ہوتے ہیں نا آستانوں والے، تو پیر صاحب کی طرف میں نام نہیں لیتا، ایک بڑا آستانہ تھا اس وقت، اب اس کا نام و نشان بھی مٹا ہوا ہے، اس کے شہزادے گئے پتہ نہیں کدھر گئے، تو اس وقت اس کا بڑا نام تھا اس آستانے کا۔ تو اس کے پیر صاحب نے، پیر مہر علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ جی آستانے کے لوگوں کا کام ہے پرامن تربیت کرنا، بیٹھ کے اپنے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا، یہ آپ نے کیسی تربیت شروع کر دی ہے؟ کبھی آپ عدالتوں میں ہوتے ہیں، کبھی آپ لاہور ہوتے ہیں، کبھی آپ پشور ہوتے ہیں، اور آپ ایک تحریک شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی کے پتر نے، حسنین کے بیٹے نے، انہوں نے پھر آگئی نا غیرت حیدری جوش میں، آپ نے ایسے آتا ہے کتابوں میں، آپ نے اپنے بازو پر چڑھائے نا، آپ نے چڑھا کے فرمایا اپنے جو ان کے شاگرد تھے، مرید تھے، ان کو فرمایا لکھ اس پیر نو واپس خط، اس نو کہے مہر علی کہہ رہا ہے ساڑھے کو لو بغیرت فقیریاں نہیں ہوندیاں کہ نبی دی ختم نبوت ڈاکے بھی پہ رہے ہوں تے اسی جناب گدیاں نال چمٹ کے بہ رہے ہوں، نا ہم نکل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اے مسلمانوں، اس پیر کی بیعت حرام ہے جو پیر ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف ایک لفظ نہ بول سکے۔ بے شک بغیرت پیر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور بغیرت پیر رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، چاہے وہ 70-100 مدرسے کیوں نہ بنا کے بیٹھا ہو، 70,000 مرید کیوں نہ تیار کیے ہوں، اگر ختم نبوت کی درد نہیں دے سکا مرید کو، ناموس سے رسالت کا جذبہ نہیں دے سکا مرید کو، کک نہیں کیا اس نے۔ یہی وہ باتیں کہ جن سے ہم ٹارگٹ بنتے، جی فلانا قریشی صاحب ہمارے پیروں کے خلاف، دل تے ہاتھ رکھ کے دسو میں پیسے پہ کسی ایک پیر دے بارے کو گل کی تھی، جرنل بات کی ہے، خدا دی قسمیں جس پیر دا میں مرید ہوں، میرا پیر بھی اگر ختم نبوت پہ بغیرتی دکھائے اسی وقت بیعت اس کے واپس جھولی میں ڈال کے واپس آ جاؤں۔ حرام ہے اس پیر کی بیعت جو اپنے مرید کو رسول اللہ کی ختم نبوت کی غیرت نہ دے سکے۔ صدیق اکبر سے بڑا پیر کون ہے؟ مولا علی سے بڑا پیر کون ہے؟ اور سب سے بڑی بات سجادہ نشین میں اکثر کہتا ہوں سب سے بڑا سجادہ نشین تو وہ ہے جو سب سے بڑے استانے کا سجادہ نشین ہے، دنیا سے جانتی ہے۔ سجادہ نشین دربار عالیہ مدینہ شریف امام حسین بن علی۔ جب دین پہ وقت آیا، خود بھی بچے بھی، بیوی بچے سب کو لے کر میرے رسول کا نواسا میدان عمل میں نکل آیا۔ اس تو بڑی کڑی پیری ہے کہ بندہ کہے ہم سخت باتیں حکومت کے خلاف نہیں کرتے۔ حضور پھر تہاڈا دین دا دعویٰ تے تہاڈا دین دا پیغام پکا، بولو پکا نہیں ہے۔ ہاں باقی رہ گیا ہر بندہ جس کا جتنا جو توفیق ہے وہ دین کے لیے کام کرے، اور ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ یہ ربیع الاول ربیع النور شریف کا مہینہ، یہ مصطفیٰ کے ذکر قوام کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے نبی کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ تو میرا نبی مختار ہے، اختیار والا بھی ہے اور اللہ کا چنا ہوا بھی۔ تے بس پھر دو گلان تے میری تقریر مکمل۔ وہ میرا نبی جسے میرے رب قدیر نے پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل کیا ہے، وہ پاکیزہ نبی آدم سے شیش میں آئے۔ ہاں جی مجھے کہا گیا، میں اس لیے پڑھ کے تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ میرا نبی آپ فرماتے ہیں لم نزل انتقلو الا من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاکیزہ باپوں کی پشتوں سے پاکیزہ ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوا۔ میرا سارا نسب، جملہ پورا کرو نا مہربانی، میرا سارا نسب پاک ہے، میری ساری مائیں
پاک ہیں میرے ساری جد پاک ہے آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک میں پاک باپوں پاک ماؤں کے پشتوں اور رحموں میں سفر کرتا رہا ہوں وہ پاکیزہ نسب کون سا ہے میرا نبی آدم کی پشت سے جناب حضرت شیش کی پشت میں منتقل ہوئے جناب شیش سے یانس سے قینان سے میلائیل سے بیارت سے ادریس سے متمشق سے لمک نیک نام سے نو سے سام سے زلہ سے شالح سے عابر سے تاتا سے راوا سے سارو سے ناخور سے تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل زبدی اللہ اسماعیل سے قیدار سے امام سے حمل سے ثابت سے سلامان سے علیسہ سے علیسہ سے او سے اوا سے عدنان سے معاد سے نظار سے مدر سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانا سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبدالمطلب سے عبداللہ کی پشت سے سید آمنہ کے بطن عطر میں اور پھر ربیع الاول کی 12ویں رات آئی سحری کا وقت ہوا سیدہ فرماتی ہیں خارج منی نور میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا تو پھر مجھے کہنے دے عبدالمطلب سے عبداللہ سے سید آمنہ اور 12 ربیع الاول کو جلوہ گر ہو گئے محمد الرسول اللہ تو پھر مجھے اسی لیے خوشی ہے میرے نبی کے آنے کی مجھے خوشی ہے حضور کے تشریف لانے کی مجھے خوشی ہے آمنہ کے لال کے اس کائنات ہستی کو بزم ہستی کو چمکانے کی تو پھر ہم سنی اسی پیغام کو گلی گلی نگر یہ پھیلاتے ہوئے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی میں آج تلا گنگ کے بازار سے گزرا در و دیوار سجے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے میرے بھائی جناب صابر ایوب نقشبندی کو ان کی ساری ٹیم کو دوستان گرامی چنگیاں نل بندہ ہاتھ منادے مضبوط کردا ہے چنگیاں کماں وچ بندہ رل پیندا ہے تھوڑا رلو یا زیادہ رلو اللہ پاک پورا نفع عطا فرماندا ہے اس لیے میں نے دیکھا جس بھی شہر میں نبی کے عاشق موجود ہے وہاں کے در و دیوار نبی کی آمد کی خوشی اور جشن میں سجے ہوئے ہیں اور زبانوں پر ایک ہی نعرہ جاری ہے کیا فلک کے نظاروں بس میری تقریر مکمل لیکن یہ حضور کی میلاد کا جشن ہم نے منانا ہے نا یار اور بھائی شہر ربیع الاول ہے اور یہ اتنا حسین دودیال کا یہ اجتماع یہاں عاشقان رسول نعت خانان حضرات سادات یہاں والا مرتبت علماء یہاں موجود ہیں تو پھر آواز آنی چاہیے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ایک باری سارے دے ہاتھ لے رہے ہو ہاتھاں نو چنڈا بنا لو تے ہوا میں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں انوکھا نرالا مزید شان آیا وہ دیکھو رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ
سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے ہیں، ہوا چار سورے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے ہیں۔ او بھائی دعا کرو، زندگی کوئی گزر گئی ہے، کوئی رہنی دی پتہ نہیں کنی رہندی، پر قسم اللہ دی چک کے کہنا زندگی دا تجربہ ہے، جڑے زندگی ساری حضور دیاں میلاد دیاں محفلاں سجاون، اسی انہاں دے 40ویں تے بھی میلاد ہی تکیا ہے، اسی انہاں دی سال ثواب دیاں محفلاں وچ بھی میلاد ہی تکیا ہے۔ دشمناں سب تو زیادہ تکلیف کس چیز تو ہوندی ہے؟ جس چیز تو اس دا مشن فیل ہو رہے ہو رہے، یہی گل ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو اس وقت دنیا میں میلاد سے شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ میں حضور کی عزت اور عظمت کا ایک مضبوط پیغام جاتا ہے، اور یقیناً یہ معمور من اللہ ہے، مقصود من اللہ ہے۔ اور میں اگلا لفظ بولنے لگا ہوں کہ یہ کام معمور من اللہ ہے، مقصود من اللہ ہے، اور حسن من اللہ ہے، چنگا کام ہے، انہوں کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اس پاکیزہ محفل کے اوپر کیا ہو انگلی اٹھے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محفل جاری ہے، بندے آتے جاتے رہیں گے اور سلسلہ جاری ہے نا، محفل جاری ہے۔ مجھے حضرت کا تعارف نہیں ہے، آستانہ عالیہ میرا شریف نے ہزاروں لاکھوں نہیں لاکھوں خاندانوں کے دلوں میں حضور کے عشق کی شمع جلائی۔ تو میرا شریف کے چشم و چراغ آپ حضرت تشریف فرما ہوئے، ہم ہر اس آستانے کے بزرگوں سے، ان کی شہزادوں سے پیار کرتے ہیں کہ جو میرے حضور کی محبت کے اس پیغام کو لے کر گلی گلی نگر نگر سفر کر رہے ہیں۔ ہماری دوستیاں بھی اللہ نبی کے لیے ہیں، اور ہماری دشمنیاں بھی اللہ نبی کے لیے ہیں۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو نبی نبی علی علی کرتے۔ کئی لوگ سانو حاجی صاحب کہندے نے قریشی صاحب واقعی ساریاں گلاں چنگیاں پر تسی علی علی بہوں کرنے ہو۔ میں کہ پھر سرکار ایتے ہونا ہے، ادھر کمپنی نمبر 14 وہ کئی میرے کو لاندے نے کہندے نے قریشی صاحب تسی علی علی کرتے ہو، بہوں چنگے لگ دے ہو، پر وچ تسی سجے کھبے ہو جاندے ہو، سمجھ گئے ہو؟ میں کہ میں کیا کروں، ایک پاسے علی علی کردا تے چنگا لگنا، پر وچوں جڑے دوجے پاسے جانا تے او تے دوجے پاسے کہندے نے ادھروں چنگے لگدے ہو علی علی کرنے ہوئے۔ تو میں نے کہا پھر امام شافعی کو بھی اسی طرح تانا دیا ہے، انہوں نے کہا جناب جب میں ذکر ابو بکر کرتا ہوں تو مجھے ناسبیت کا تانا ملتا ہے، اور جب ذکر علی کرتا ہوں تو مجھے رافضیت کا تانا ملتا ہے۔ جنوں انسانوں گواہ ہو جاؤ، میں مرتے دم تک ابو بکر کا ذکر بھی کرتا رہوں گا، علی کا ذکر بھی کرتا رہوں گا۔ یہی ہمارا پیغام ہے، ہم صحابہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور آل بیت کے قصیدے بھی پڑھتے رہیں گے۔ نعرہ رسالت۔ آرام سے، محفل کو ڈسٹرب نہیں کرنا، محفل جاری ہے، تاکہ ایسا نہ ہونا کہ بھئی ہم لوگ ظاہر ہے نعت خوان آئے پھر کوئی چلے گئے، تو محفل جاری ہے، اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ محفل اللہ اور اس کے نبی کی ہے۔ ماشاءاللہ تمام